الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں، ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار علماء کرام اور ضلع ہری پور کے اس علاقے بانڈا منیر خان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور چند دن باقی ہیں، خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ مالک کائنات نے آپ لوگوں کو دن بھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو پھر مسجد کے اندر قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دن بھی بدعمالیوں میں گزرتے ہوں گے اور رمضان کی راتیں بھی برائیوں میں گزرتی ہوں گی۔ فتنے اور فساد کے اس دور میں اگر اللہ کسی کو اپنے کلام سننے کی توفیق عطا فرما دے تو جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔
اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور عجیب کتاب ہے کہ سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، محبت رکھنا بھی عبادت، اس کے اندر تدبر کرنا بھی عبادت، دوسرے کو پڑھانا بھی عبادت، عمل بھی عبادت۔ ایسی کتاب ہے جو ایمان بھی بتاتی ہے، عقیدہ بھی بتاتی ہے۔ عجیب کتاب ہے جو رب کا تعارف بھی کرواتی ہے، نبیوں کا تعارف اور پہچان بھی کرواتی ہے۔ عجیب کتاب ہے کہ آپ کے لیے دستور حیات بھی ہے، ملک کے لیے قانون بھی ہے۔ عجیب کتاب ہے کہ اگر تجارت کے لیے دیکھو تو تجارت کے اصول وضع کر دیتی ہے۔ عجیب کتاب ہے اگر حاکم دیکھے تو حکومت کے طریقے بتائے۔ عجیب کتاب ہے اگر جج اور قاضی کھول کے دیکھے تو انصاف اور فیصلوں کے طریقے بتائے۔ عجیب کتاب ہے اگر خاوند پڑھے تو بیوی سے زندگی گزارنے کے گر بتائے، اگر عورت دیکھے تو خاوند کا حق بتائے، بیٹا پڑھے تو باپ کے حقوق بتائے، اور اگر والد پڑھے تو اولاد کی تربیت کا طریقہ بتائے۔ عجیب کتاب ہے گاؤں کے لیے کھولو تو امن کا طریقہ بتائے۔ عجیب کتاب ہے دنیا کے سامنے پیش کرو تو امن کی ضامن کتاب ہے۔ عجیب کتاب ہے دل پریشان ہو پڑھو دل کے غم دور کر دیتی ہے۔ عجیب کتاب ہے ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا لوگوں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کتنی شان والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے تعلق جوڑیں تو اس کا سننا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن شروع کرتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ درکار ہے۔ آپ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بس پھر زندگی میں کوئی پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن ان ساعتوں کو غنیمت جانیے اور رب کا قرآن ذوق کے ساتھ سنیے تاکہ اللہ آپ کے دل کے سارے غم خوشیوں میں بدل دے۔ فرمایا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا آغاز کیا، ماحول کیسا تھا؟ کعبۃ اللہ بتوں سے بھرا ہے، صفا و مروہ پہ بت ہیں، کعبہ کے اندر بت ہیں، مطاف کے اندر بت ہیں، سال میں 365 دن ہیں، وجود انسانی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور 360 الہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہر جوڑ کے لیے الگ معبود ہے۔ ایسے ماحول میں جب آپ قرآن کا آغاز کرتے ہیں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اضطراب برپا ہو جاتا ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سارے نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں، اور آ کے دباتے ہیں نبی علیہ السلام کو، مارتے ہیں اور کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ امام کائنات سے کہتے ہیں اس قرآن کو لے جا، کوئی دوسرا قرآن لے آ، ہم مان جائیں گے، سلو بھی کر لیں گے، آپ ہمارے ہم تمہارے ہو جائیں گے، بس یہ قرآن ہٹا لو۔ اگر یہ نہیں ہٹاتے کم از کم اتنا کر لیجئے او بدل ہو، اسی کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے، تبدیلی پیدا کر لیجئے، ہمارے معبودوں کو بھی تسلیم کر لیجئے، کسی نہ کسی درجے میں ان کو حیثیت دے دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر جرگہ آپ کے پاس آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جرگہ آتا ہے کتنا پریشر ہوتا ہے اس میں، اور یہ جرگہ دو مطالبے کرتا ہے، یا قرآن ہٹا کے دوسری کتاب لے آ، یا اسی کو تھوڑی سی تبدیل کر دیجئے۔ اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر بڑی تما لے کے آئے ہیں، بڑا پریشر اور زور دے رہے ہیں، لیکن اعلان کر دیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا پیغمبر کھل کے اعلان کر دے قرآن بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو قرآن بدلنے نہیں آیا، میں تو قرآن کے ذریعے جہان بدلنے آیا ہوں۔ کم بخت تو تم کہتے ہو قرآن بدل دوں، میں تو قرآن کے ذریعے اس جہان کو بدلنے آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے کتنا کیا گہرا جملہ کہا ہے اپنے شعر میں، کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمراست، فاش گویم آنچ در دل مزمراست،
این کتابیں نیست چیزیں دیگر است چون بجا در رفت جان دیگر شود جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود. بانڈے والے پتہ نہیں یا میرا ذوق الگ ہے یا تہاڈا ذوق الگ ہے. کوئی ایک گل ضرور ہے یا میرے کو ناراض ہو پر رمضان دیا راتن ناراضگی بھی تھوڑی دیر راستے ختم کرو. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فاش گویم آنچ در دل مزمراز این کتابیں نیست چیزیں دیگراز. کھول کے کہتا ہوں کہ یہ عام لائبریریوں میں رکھی ہوئی کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے جو کتب خانوں میں پڑی ہوتی ہیں. چیزیں دیگراز یہ تو ایک عجیب کتاب ہے، ناشنا کتاب ہے. کیوں عجیب ہے؟ چون بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ دل میں جاتی ہے تو دل بدل دیتی ہے اور جب دل بدلتا ہے تو پھر جہان بدلتا ہے. میرے پاک پیغمبر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے صحابہ کے دل بدلے اور جب صحابہ کے دل بدلے پھر جب یہ جماعت اٹھتی ہے تو پورا جہان بدل کے رکھ دیتی ہے. تو مشرکین نے کیا کہا؟ قرآن بدل دیجئے. فرمایا نہیں ہو سکتا. تو اٹھ گیا جرگہ ناکام اور جا کے باہر کیا کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن. او لوگو ہم نے تو بڑا زور دیا لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نہ قرآن واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہی قرآن میں ترمیم کے لیے تیار ہے. او لوگو اب تم ہی سے ہمارا مطالبہ ہے لا تسمعوا لهذا القرآن. کم از کم تسی اس طرح کرو کہ اپنے کناں وچ انگلیاں چا دیا کرو. آپ نہ سنیں قرآن. کم از کم آپ لوگوں کیا نہ کرو لا تسمعوا لهذا القرآن. انشاءاللہ میں قرآن کا طالب العلم ہوں. قرآن کی سیر کرواؤں گا آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے. صرف دل کا برتن سیدھا کیجئے. کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن. اس قرآن کو نہ سنو. کیا کرو؟ والغوا فیہ. اللہ کا حبیب تو کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ کبھی مطاف میں کبھی کعبۃ اللہ کے سامنے کبھی اوکاز کی منڈی میں کبھی ذوالمجاز کے بازار میں کبھی طائف کے بازار میں کبھی مکہ کے چوک میں پتھروں کی برسات میں بھی رب کا قرآن سنا رہے ہیں تو ہم کیسے نہ سنیں؟ کیا کریں؟ کہنے لگے والغوا فیہ. جب اللہ کا حبیب قرآن پڑھنے لگے تم شور ڈال دیا کرو، تم آوازیں بلند کر دیا کرو تاکہ اللہ کے پیغمبر کی قرآن والی آواز دب جائے. قرآن اس لیے دباؤ لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. تم مشرکوں نے 3 باتیں کہی ہیں بانڈا منیر خان والو. لا تسمعوا نہ سنو قرآن. دوسری بات والغوا شور ڈال دیا کرو. اور تیسری بات نتیجہ نکلے گا تم غالب آ جاؤ گے تغلبون. لیکن مالک کائنات نے ان کے مقابلے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. او کائنات کے لوگوں کافر کہتے ہیں نہ سنو. اللہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کچھ بھی نہ سنو. سنو تو میرا قرآن سنو. اس تقابل میں دیکھو فرمایا پھر اسی کو سنو. اچھا دوسری بات فرمایا مشرک کہتے ہیں والغوا فی شور ڈال دیا کرو. اللہ فرماتے ہیں انصتو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو. کیا ہو جاؤ؟ وہ کہتے ہیں شور ڈالو. اللہ فرماتے ہیں انصتو. تیسری بات بڑے کمال کی ہے. مشرک کہتے ہیں شور اس لیے ڈالو لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں خاموشی اس لیے اختیار کرو لعلکم ترحمون تاکہ میں تم پہ رحمتوں کی برسات کر دوں. اور باقی رہ گئی کہ یہ کہتے ہیں غالب آ جائیں گے. قرآن کے ہوتے ہوئے تم غالب نہیں آ سکتے. قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے. قرآن تو ایسی کتاب ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت زمر ہے اور آیت نمبر 23 ہے. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے، ایسا کلام اتارا ہے. فرمایا نزل احسن الحدیث
باتیں تو بہت ہیں، لیکن قرآن احسن الحدیث ہے، قرآن سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی؟ کیونکہ کس کی بات ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، کتابم متشابہہ۔ بانڈا منیر خان والوں فرمایا یہ کتاب ہے متشابہن، اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ کیسی کتاب ہے؟ بولو بولو۔ اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ آپ کہیں گے کس طرح ملتی جلتی ہیں؟ فصاحت میں، بلاغت میں، ہدایت میں، صداقت میں، من جانب اللہ ہونے میں۔ فرمایا مسانی، اس کی آیتوں میں تکرار ہے، مکرر ہیں اس کے مضامین۔ قرآن صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی اور آپ کا تذکرہ 145 مقامات پہ کرتا ہے۔ کتنے؟ لیکن ہر جگہ الگ الگ انداز الگ ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ گفتگو کرے تکرار ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ موڑ موڑ کے کئی گل رٹی دی ہے، کوئی اور گل۔ تکرار اگتاتا ہے، اس کلام کے اندر یہ کمال ہے۔ آپ لوگ عوام جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذت دینے والی سورت رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں یہ جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پانڈا منیر خان والوں صرف ایک سورت میں 31 مرتبہ اس جملے کو دہرایا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جتنا تکرار ہے اتنی لذت زیادہ ہے۔ فرمایا مسانی، اس کے مضامین مکرر ہیں۔ یا اللہ اس میں اور کیا کمال ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ او بانڈا منیر خان والو، کمال میرے رب کے کلام کا۔ فرمایا جب یہ لوگ سنتے ہیں جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہو، تقشعر، ان کی وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ پتہ نہیں ہن کو بے ساڑی ہن کو دے آتے نے سکنڈے کھل گئے نے۔ اچھے کیا آتے ہیں؟ ہاں جدو وجود ہوتے بال کھڑے ہو جاؤں نا، کہندے نے سکنڈے کھل گئے نے وجود تے۔ پنجابی میں کہتے ہیں میرے وجود تے لوں کھڑے ہو گئے نے، پشتو میں کہتے ہیں غنے رباندے زگ زگ شو، اور عربی میں اسے اقشعرار کہتے ہیں۔ انگریزی معنی کیا آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے وجود، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو بانڈا منیر خان والو، قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب نرم کرتا ہے تو پھر مائل کرتا ہے۔ ادھر کا نرم کرتا ہے۔ ایک اور مقام کھولوں، تھکے تو نہیں نا؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت انفال ہے، 9واں پارہ ہے، اور سورہ انفال کی دوسری آیت ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ادھر کا ڈر جاتے ہیں۔ اور سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی، ادھر کیا کہا تھا؟ ابھی نال نال ٹرسو تے تائیں گل بنسی، نرم ہو جاتے ہیں۔ ادھر فرمایا ڈر جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے کہ دو گلاں میں ٹکراؤ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ادھر کا نرم ہو جاتے ہیں، ادھر فرمایا ڈر جاتے ہیں۔ عام آپ لوگ جانتے ہیں جرگا سسٹم، کہتے ہیں فلاں بندہ جو بڑا سخت ہے، ڈرایا تو نرم پہ گیا۔ سمجھ آئے؟ جب آپ ڈراتے ہیں تو بندہ کیا پڑ جاتا ہے؟ تو فرمایا واجلت، قرآن دل ڈراتا ہے، جب ڈرتے ہیں تو نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب نرم پڑتے ہیں تو مائل ہونے لگتے ہیں۔ اور احمد جمشید کا ایک جملہ یاد رکھو، جب دل نرم ہو جائیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب دل نرم ہو جائیں
تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ پہلی سطر ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اذا سمعوا، جب یہ لوگ، جب وہ مشرک اور کافر لوگ قرآن سنتے ہیں، کون سا؟ ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق پہچان لیا ہے۔ رو پڑتے ہیں صرف عام لوگوں کو نہیں، خود امام کائنات کو قرآن نے رلایا ہے۔ یہ کمال اس کتاب میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، امام کائنات نے مجھے فرمایا اقرأ علی القرآن۔ ابن مسعود ذرا قرآن سناؤ مجھے۔ میں نے کہا اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ کے دل پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، جس طرح قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے، اس طرح قرآن دوسرے سے سننا بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ کون سی سورت؟ سورہ نساء پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب میں نے 40 آیتیں مکمل کر لی اور یہ 41ویں آیت پہ پہنچا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ جب 41ویں آیت فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میں ہر امت سے گواہ اٹھاؤں گا اور آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ لاؤں گا، یہ مکے والوں کے خلاف، تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے کہنے لگے حسبک حسبک ابن مسعود، بس کر، کافی ہے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جب نگاہیں اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی علیہ السلام رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہتے جا رہے ہیں جیسے موتی گرتے جا رہے ہیں۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ کیوں؟ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو نم کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، انسان تو انسان ہے، وادی نخلا ہے مکہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز اپنے چند صحابہ کرام کو پڑھا رہے ہیں۔ مکہ کا پرسکون وقت ہے، وادی نخلا ہے اور صبح کا ایک بہترین وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھا رہے ہیں، جنوں کی جماعت گزری۔ کن کی جماعت گزری؟ جنوں کی جماعت گزری۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورت کا نام سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف موڑا، انہوں نے جب رب کا قرآن سنا تو کیا کہنے لگے؟ انصتوا، چپ کرو۔ کیا کرو؟ کافروں نے کیا کہا تھا؟ شور ڈالا کرو، غوغا پیدا کرو۔ جنہوں نے سنا کہنے لگے چپ ہو جاؤ۔ جب خاموشی سے قرآن سنا تو بانڈا منیر خان والو چند لمحے پہلے جنات تھے اور چند لمحوں کے بعد مومن بن گئے اور میرے پیغمبر کے صحابہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ احقاف کی آیتیں اور پوری سورۃ الجن اللہ نے اتار دی ان کے نام۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ لیکن افسوس ہے ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے، ہم نے کبھی رب کا قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہے کہتا کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہم پڑھی جا رہے ہیں پوری زندگی۔
یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے صبح بھی پڑھنے شامی بھی پڑھنے کدے خیال بھی نہیں آیا کہ آقدہ کے قرآن۔ میرے دوستو آؤ، رمضان کی گھڑیوں میں دو دو آیتیں، تین تین آیتیں، یہ علماء موجود ہیں، ترجمہ ان سے پوچھیں، ہمیں دو آیتیں سکھلاؤ۔ اگر اللہ کی کتاب کی دو آیتیں بھی آپ ترجمے سے سیکھ لو گے نا تو آپ اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھو گے۔ الحمدللہ تقریباً 2-3 شعبان سے لے کر 22 رمضان تک، یہ کچھ ہی دن گزرے، 2-3 دن، میں نے 6-7 گھنٹے صبح 9 سے لے کر 3:30-4 بجے تک عصر کے قریب تک قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھایا۔ روزے کی حالت میں زبان تالو سے چمٹ جاتی تھی، پھر رات کو اس کا مطالعہ۔ بہت سارے طلباء اور علماء ہمارے ساتھ شریک تھے، مولانا ضیاء الرحمان صاحب تشریف لائے تھے ہمارے اختتامی پروگرام میں۔ یہ 2 مہینے تو ہم نے اپنے اوپر عہد کیا ہے کہ یہ قرآن کے لیے وقت ہے۔ دوستو شکر ادا کرو، ایسے ملک میں رہتے ہو، کوئی پابندی نہیں، قرآن پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، سیکھتے ہو، بیان کرتے ہو، وقت نکالو، اس کو سمجھو۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ مرنے کے بعد قبر برزخ میں 3 سوال ہوں گے، مر ربک من نبیک اور ماں دین۔ سنیں کہ نہیں سنیں؟ یہ 3 سوالوں کا ذکر کس جگہ میں آیا ہے؟ حدیث میں۔ بولو کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ لیکن کدے ای بھی سنیا نے کہ قرآن دا بھی پوچھا جل سی نہیں، حالانکہ قرآن کے بارے میں سوال قرآن نے کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ قاری وقار صاحب، میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، فرمایا انہو لذکر لک، میرا سونا یہ قرآن آپ کے لیے بھی پند و نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، امت کے لیے بھی پند و نصیحت ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ یہی جواب دیں گے یا اللہ میں نے بالکل چوما تھا اور الماری دے اتلے سرے رکھا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ یا اللہ میں نے بالکل 3 غلاف چڑھائے تھے اس کے اوپر۔ کوئی کہے گا اللہ 3 تے پہلے دے، میں 4تھا ہوتے آن کے چڑھایا۔ بنوے اسی کم نہیں، اپنی ضمیر میں ضرور جھانکیے۔ پنجاب کے ایک شاعر کا شعر ہے، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، کمال کا کہا ہے کہ ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، تے کھلے قرآن نو مندا کوئی کوئی۔ ہاں بند تو ساری دنیا، کھولو کہتا کیا ہے، رہنمائی کیا دیتا ہے، آؤ قرآن سمجھو، آؤ قرآن سنو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کا سننا بھی کمال ہے، قرآن کا سمجھنا بھی کمال پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگ بڑے ہیں لیکن لوگوں میں کچھ اہل اللہ ہیں۔ کیا ہے اہل اللہ؟ ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ نہیں ڈھونڈنا چاہتے ہو جی؟ وہ ایک بندہ آیا نا کسی گرائیں بیچ، آتا جی ماں پتہ لگیا اتنے کوئی اللہ دا ولی رہندا ہے تے ماں پتہ دسو اس دا ملنا چاہنا، تے میرے جا کوئی بندہ اس باہر ٹکرا ہے نا، آتا جی ماں تے باقی ولیاں دا پتہ نہیں ہے، لوگاں دا میرے بارے میں شک ہے۔ ہاں ہر آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ باقیاں دا ماں نہیں پتہ کہ میرے بارے میں بھی لوگاں دا شک ہے۔ آؤ اہل اللہ بتانے لگاؤں، فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہیں۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یہی اہل اللہ بھی ہیں اور یہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جسے دیکھو قرآن کے ساتھ جڑا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے، سمجھ جاؤ یہ قرآن والے، یہ اہل اللہ ہے، یہی اللہ والے۔ میرے پاس طلباء آتے تھے 6-7 گھنٹے دن کو درس، رات کو، تو مجھے جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو میں آ کے طالب علموں سے کہتا آج کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، میرے لیے دعا کرو۔
وہ کہتے استاد جی دعا آپ ہمارے لیے، میں کہا نہیں، مجھے آپ کے مقام کا پتہ ہے، میں آپ کو اہل اللہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چن چن کے تمہیں مخلوق میں سے اپنی کتاب کے سامنے بٹھایا ہے، لگتا ہے بڑے خاص ہو اللہ کے۔ اور آپ کے ہاں جب کوئی خاص مہمان آتا ہے قاری صاحب، کوئی خاص مہمان آتا ہے بہت ہائی فائی کوئی مہمان، تو آپ کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ بچھا دو اس کے لیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، گاڑی سے اترتا ہے تو ریڈ کارپیٹ کے اوپر قدم رکھتا ہے، یہ کیوں؟ ہمارے خاص ہیں، اور اللہ کے خاص قرآن والے ہیں، ان کا اعزاز کیا ہے؟ فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ اللہ کا خاص قرآن کا خادم جب آتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ان کا یہ استقبال ہوتا ہے۔ آؤ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، زندگی